ایک دن گدھے کو چارہ ڈالنے کے معاملے پر گھر میں فساد برپا ہو گیا۔ ملا نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم گدھے کو چارہ ڈالنے کے معاملے میں ہمیشہ سستی سے کام لیتی ہو۔ اگر میں دھیان نہ رکھوں تو بیچارہ جانور چند دنوں میں بھوکوں مر جائے۔ میں دن بھر کا تھکا ماندہ گھر آتا ہوں اور گھر آ کر بھی یہی کام کرنا پڑتا ہے۔ تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ گدھے کے چارے وغیرہ کا ہی انتظام کر لو۔ ملا کی بیوی کو یہ تقریر نہایت ہی ناگوار گزری۔ آخرکار اسی جھگڑے کی وجہ سے دونوں میں تو میں شروع ہو گئی اور جھگڑا طول کھینچ گیا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اب جو پہلے بات کرے گا آئندہ وہی گدھے کے چارے کا انتظام بھی کیا کرے گا۔ کئی گھنٹے دونوں طرف خاموشی طاری رہی۔ بالآخر ملا جی کی بیوی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اٹھ کر ایک ہمسائی کے گھر چلی گئیں اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ تھوڑی دیر بعد خواہش ظاہر کی کہ ایک پیالہ شربت ملا کی خدمت میں بھجوا دیا جائے تاکہ شربت کی مدد سے اس کا غصہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ملا بھوک سے دم توڑ دے گا مگر زبان سے کچھ نہ کہے گا۔ ہمسائی نے شربت کا ایک پیالہ تیار کیا اور اپنے لڑکے کے ہاتھ ملا کے پاس بھیجا۔ بدقسمتی سے جس وقت ملا کی بیوی اپنی ہمسائی کے گھر آئی تھی تو کوئی چور دروازہ کھلا دیکھ کر ان کے گھر گھس آیا اور گھر میں جو قیمتی چیزیں اس کے ہاتھ لگیں ایک جگہ اکٹھی کر کے رکھ لیں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ ملا کی طرف متوجہ ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ ملا بے حس و حرکت بیٹھا ہے تو اس نے خیال کیا کہ شاید فالج میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وہ چند منٹ وہیں کھڑا رہا مگر ملا نے کوئی حرکت نہ کی۔ اس نے اپنی تسلی کی غرض سے ملا کے سامنے جا کر اس کی پگڑی اتار کر زمین پر پھینک دی۔ اس حادثے کے بعد بھی ملا نے کوئی حرکت نہ کی۔ چور نے پورا اطمینان کرنے کے بعد ساری چیزیں ایک گٹھڑی میں باندھ لیں اور اٹھا کر چلتا بنا۔ چور کے چلے جانے کے بعد ہمسائی کا لڑکا شربت کا پیالہ لے کر ملا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ملا کو ایک کونے میں بے حس و حرکت بت کی طرح بیٹھا دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اس نے پیالہ ملا کے سامنے رکھ دیا۔ ملا نے ہاتھ اور انگلیوں سے اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک چور آیا تھا اور گھر کا تمام سامان چوری کر کے لے گیا ہے، یہاں تک کہ اشاروں کی زبان سے اپنی پگڑی کے زمین پر گر جانے کے متعلق بھی ساری کہانی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ ان کے اشاروں کو ذرا نہ سمجھ سکا، بلکہ اس نے خیال کیا کہ ملا کا اپنے سر کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب ہے کہ پیالے کو اس کے سر پر الٹ دیا جائے۔ چنانچہ ہمسائی کے لڑکے نے جلدی سے پیالہ اٹھایا اور ملا جی کے سر پر انڈیل دیا۔ ملا جی کے تمام کپڑے بھیگ گئے اور عجیب حلیہ بن گیا۔ ہمسائی کے لڑکے نے سارا قصہ ملا جی کی بیوی کو جا کر سنایا۔ ملا کی بیوی سنتے ہی ساری بات سمجھ گئی اور جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب اس نے دیکھا کہ چور سارا گھر خالی کر گیا ہے اور ملا اسی طرح اپنی فتح کے نشے میں بے حس و حرکت ایک کونے میں بیٹھے ہیں تو وہ زارو قطار رونے لگی اور ملا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اب تو حیا کرو، گھر تو تباہ کر چکے ہیں، اب کیا اپنی زندگی ختم کرنے کی ٹھانی ہے؟ ابھی تک اسی حالت میں بیٹھے ہو؟ یہ سن کر ملا نے مسکرا کر جواب دیا، پہلے جا کر گدھے کے چارے کا انتظام کرو، اس کے بعد چوری شدہ اشیاء پر اظہار افسوس کریں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ آئندہ کے لیے چارے کا انتظام تو تمہارے سپرد ہوا، میری تو جان چھوٹی۔